جی حضور بابا جی جملے شاہ صاحب جب وہاں بلّہ شریف تشریف لے گئے تو دعا آپ نے فرمائی. بابا جی ہمارے عبداللہ صاحب جو تھے قاضی صاحب کے والد محترم، ان کو تو ان کے حکم پر انہوں نے شادی فرمائی، اور آپ نے پہلے ان کو بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. تو غازی صاحب پیدا ہوئے، بابا جی نے مبارکباد بھیجی، انہوں نے بابا جی کو مبارکباد دی. تو غازی صاحب کا ایک زمیندار جیسے ہوتے ہیں، پڑھائی کی میٹرک کر کے تو آئے، اپنا نمبرداری اور کام شروع کیا. تو ایک دن رات کو نمبردار چودھری بن کے سوئے تو صبح عاشق رسول تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان کو گستاخ دکھایا کہ یہ شخص واجب القتل ہے. اسی دن آپ کی دنیا ہی بدل گئی. حضور آپ سے یہاں ایک سوال ہے کہ وہ جو گستاخ تھا وہ کہاں رہتا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اس گستاخ کا نام تھا رام گوپال. رام گوپال ویٹنری ڈاکٹر تھا، اور جہاں اس نے گستاخی کی اس جگہ کا نام تھا پلول. تو جب وہ یہ جو پلول ہے جی یہ کس جگہ پہ ہے جی؟ یہ انڈیا میں اتر پردیش میں. اتر پردیش میں جی. تو وہاں اس پہ لوگوں نے احتجاج اور اس کو مارنے کا کوشش کرتے رہے. تو اس کو حفاظتی نقطہ نظر سے انہوں نے تحصیل ہانسی ضلع حصار کے ایک قصبہ تھا نارنوند، وہاں انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا. وہ پورا ہندوؤں کا گاؤں تھا اور رانگڑ بڑی لڑاکو بڑاکو قوم تھی. تو اس کو ویسے تو بڑا خطرہ تھا مارنے کا، تو اس لیے انہوں ادھر کے اس کو مارنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی. تو غازی صاحب نے تو جیسے ہی حضور نے فرمایا. جی گستاخ رسول ہے جی اس کا مطلب ہے کہ اس کی نشاندہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ جی آپ نے خود فرمائی. جی خود فرمائی، اس کا پورا حلیہ دکھایا. پھر غازی صاحب کا گھر سے کیسے روانہ ہو گئے؟ تو اپنی میں عرض کروں جی، جب انہوں نے خواب دیکھا نا تو اٹھے تو اپنی ڈائری نکال کے اس کا پورا حلیہ اس میں لکھا. وہ مثل مقدمہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے ڈائری، آپ کی جامع تلاشی میں وہ نکلی تھی. تو اس جب وہ فارغ ہوئے دوسرے دن تو آ گئے چاچڑ شریف. کلندر کریم سے آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ چیز مجھے حضور نے حکم فرمایا ہے. تو کلندر کریم نے کہا کہ آپ پہلے جاؤ تو شادی کرو. وہ گھر آ گئے، والدہ سے عرض کی کہ میری شادی کریں. آپ کی منگنی ہوئی تھی بچپن سے ہی، تو اپنی چاچا زاد بہن سے. تو آپ نے جب والدہ صاحبہ کو جب انہوں نے عرض کی کہ میری شادی کرے، تو وہ فرمانے لگی مرید حسین آپ کی شادی کوئی گڈی گڈی کا کھیل تو نہیں ہے. آپ کی شادی تو میں نے ساری اپنی جو آسے ہیں امیدیں ہیں وہ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آپ کی شادی تو 6 مہینے چلے گی، اتنے آدمیوں سے نے آپ کی کھانا پر دعوت کرنی ہے، ایسے آپ کی بارات بنائیں گے، ایسے مہندی نچائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو خیر والدہ مجبور ہو گئیں، شام کو گاؤں کے آدمی بلا کے تو آپ کا نکاح ہو گیا. 10-11 دن کے بعد اپنی بیوی کو بھی والدہ کو بھی لے کے کلندر صاحب کے پاس حاضر ہوئے. تو عرض کی کہ حضور آپ نے جو میرے جو کلندر کریم سرکار جو چاچر شریف، جی چاچر شریف والے خواجہ عبدالعزیز خواجہ آپ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ نے غازی صاحب نے انہیں عرض کی کہ حضور آپ نے جو میرے سامنے دیوار کھڑی کر رہے ہیں وہ مجھے نہیں روک سکتی، جو مجھے حضور نے حکم دیا ہے تو میں اس پہ پورا اتروں گا. تو کلندر کریم فرمانے لگے مرید حسین جو قدم آپ اٹھانے لگے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ پھٹے پر کھڑے ہوں گے اور چوڑا آپ کے گلے میں رسا ڈال رہا ہوگا. تو آپ نے عرض کی کہ حضور میں نے ہر چیز کا جائزہ لے کے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، تو مجھے کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی. تو وہ آئے، انہوں نے کسی آدمی کو سوائے کلندر کریم کے اپنے دل کی بات کسی کو نہیں بتائے. میرے والد سب سے قریب تھے ان کو. ایک گھر ہمارا ایک تھا، سین ایک تھا. تو نہ میرے والد کو بتایا، ہاں اتنا کہا کہ آپ جو فصل جو ہے وہ بٹوانے جائیں گے تو میری بھی بٹوا لینا کہ میں کوئی ضروری کام ہے اس سے جانا ہے. تو آپ وہاں گھر سے چل دیے. چوتھے دن تیسرے دن پوسٹ کارڈ بھیج دیتے تھے کہ میں
ٹھیک ٹھاک ہوں، کوئی ایڈریس پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جب دلی پہنچے تو وہاں ہمارے گاؤں کے آدمی ٹانگے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے میرے والد صاحب کو خط لکھا شکوے کا۔ ان کا نام حاجی تورا خان تھا، اس کے بھی ننال بھون میں تھے، میرے والد صاحب کے ننال بھی بھون میں تھے، تو اس لیے ہمارا آپس میں بڑا تعلق واسطہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ مرید حسین ادھر آیا ہے دلی میں، تو ایک مسجد کے امام ہے ان کے پاس ٹھہرا ہے، ہمارے گھر میں نہیں آیا، جیسے ان کو شکوا۔ تو اس ایڈریس پر میرے والد صاحب نے خط لکھا کہ والدہ بڑی سخت بیمار ہے اور بارشیں بہت ہو رہی ہیں، مکان گر رہے ہیں، آپ فوراً گھر واپس آئیں۔ تو غازی صاحب نے خط لکھا کہ والدہ کی خدمت میرے فرائض عین میں شامل تھا، میں معذرت کروں گا اسے، اور اس کی ممتا پہ ناز ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گی، کہ میرے فرض کو دیکھ کے تو مجھے معافی مل جائے گی۔ تو وہ مکان جو باپ بنائے اور بیٹے کو پھر بنانے پڑے، مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ ایک جھونپڑی عطا کر دے جو قیامت تک نہ گرے۔ تو انہوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی، انہوں نے سمجھایا ایسے تنخواہ دیا ہے ہمیں، تو بس پھر وہ چلتا رہا۔ آپ نے جب گھر سے چلے اس راستے میں تو آپ واپس نہیں آئے، 6 مہینے کے بعد جا کے اس کو واصل جہنم کیا ہے، تو گھر آپ کی چارپائی ہی آئی ہے۔ اور جب یہ گئے تھے تو وہ کیسے آپ نے باہر کیسے کیا؟ ادھر نارنون جو تھا نا جی، اس میں 3 گھر تھے تیلیوں کے، لکھی جن کو بولتے ہیں، تو بڑے مسکین اور غریب آدمی تھے، وہی مسلمان تھے ادھر 3 گھر۔ تو یہ ان کے پاس گئے، پانی وانی پیا، ادھر ٹھہرے، اس کو کہنے لگے کہ آپ مجھے اس کی نشاندہی کریں۔ تو وہ کہنے لگا بھئی بہت بڑی مشکل ہے، ہم بڑے غریب آدمی ہیں، تو ہمارے گھر بھی جلا دیں گے، ہمیں بھی جلا دیں گے زندہ، تو آپ کا حکم جو ہے وہ بھی نہیں ٹھکرا سکتا، تو دور سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اسپتال میں گئے، ادھر جا کے تو انہوں نے اس ڈاکٹر کا دکھایا، یہ ڈاکٹر ہے، تو آپ ان کو دیکھ کے ہر چیز آپ واپس آ گئے۔ ہفتہ 10 دن کے بعد آپ دوبارہ گئے، اس دن جمعہ تھا، ادھر انہوں کے پاس بیٹھے، پانی وانی پیا، تو پھر وہاں سے وہ چلے۔ جب آئے ہاسپٹل میں تو وہ جدھر بیٹھتا تھا وہاں پتہ کیا تو انہوں نے کہا وہ سامنے کوارٹر تھا، اس میں وہ سویا ہوا تھا، کوارٹر میں۔ باہر جب آپ گئے تو توت کا درخت تھا، اس کے نیچے اس نے چارپائی بچھائی ہوئی، تو اس کی بیوی جو تھی، ساوتری نام تھا اس کا، وہ قصیدہ کاری کر رہی تھی۔ تو غازی صاحب نے اس سے سوال کیا کہ ڈاکٹر کدھر رام گوپال؟ تو اس نے لاشعوری طور پہ اشارہ کیا اس کے، یہ سویا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا ان کو تو ان کے چاقو پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں، تو اس کا منہ کھلے کا کھلا، حیرت میں رہ گیا، کوئی آواز ہی نہ نکلے اس کے منہ سے۔ تو آپ نے، وہ ہاکی کھیلتا تھا، ہاکی پکڑ کے اس کے ٹخنے پہ ماری کہ موزی ہمیں نیندیں ہماری برباد کر کے تو خود چین کی نیندیں سو رہے، تو ساتھ ہی اللہ اکبر کر کے چاقو مار دیا۔ وہاں سے آپ چل پڑے، وہ آپ کے اس وار سے وہ گرا چارپائی پر، تو 7 تالاب تھا اس کے، بڑھ کے درخت اور یہ پیپل کے درخت لگے ہوئے تھے، لوگ ادھر کوئی لیٹا ہوا تھا، کوئی چوپٹ کھیل رہا تھا، کوئی تاش۔ وہ جیسے ہی اس نے چیخ ماری اس کی بیوی نے، تو آدمی دوڑ کے آئے، تو انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر، بھائی اسٹریچر لائے، اسٹریچر لائے، ڈاکٹر کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ تو غازی صاحب سمجھے کہ وہ بچ گیا، آپ پھر واپس آ گئے۔ جب واپس پہنچے قریب تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر پورا ہوگا، پورا ہوگا۔ پھر آدمی نے کہا کہ یہ آدمی جس نے مارا ہے۔ تو غازی صاحب تھوڑا تیز چل کے تو وہ تالاب کے اندر چلے گئے، ان کو کہا کہ کوئی آدمی مجھے ہاتھ نہ لگائے، کسی مسلمان کو لے آؤ، میں آپ کی گرفتاری دے دیتا ہوں۔ تو اسی گاؤں کے اندر تھانہ تھا پولیس کا، تو اتفاق سے ہمارے یہ فیملی کے ہی ہیں، افضل کاؤٹ صاحب ادھر اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ہے، ان کے والد صاحب وہ ایس ایچ او تھے ادھر۔ تو وہ آئے، انہوں نے، کوئی واقفیت نہیں تھی، ہماری قوم ایک ہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، احمد شاہ میرا نام ہے، تو مجھے آپ گرفتاری دے دیں۔ وہ گرفتاری دے دی۔ تو اس گاؤں کا جو بڑا تھا وہ ایک ہیڈ ماسٹر ریٹائر تھا، اس کو وہ کہنے لگے احمد شاہ صاحب کے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، تو اب یہ بچہ سا ہے، جو بات آپ کہیں گے ایسے کیس ہو جائے گا۔ تو غازی صاحب نے فارسی کا ایک شعر پڑھا
تو اس میں کہا اس بچے کا جیسے اپنا دل تھا پہلے بھی ایسے کیا ہے تو آگے بھی وہی کرے گا جو اس کا اپنا دل کہے گا۔ تو وہ کہتا ہے احمد شاہ بھائی تم نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، ڈاکٹر رام گوپال کو قتل کر دیا اور تمہیں کوئی ندامت نہیں ہے؟ تو بھائی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر رام گوپال قتل ہو جائے، مر جائے، واصل جنم ہو جائے تو مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی ہے؟ تو جب تھانہ آئے تو انہوں نے ایڈریس پتہ پوچھا تو غازی صاحب نے بتایا تو اس کو تو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا اپنا آدمی ہے۔ تو غازی صاحب نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، وہ نے پانی منگایا ایک سپاہی، اور غازی صاحب کی ایسی قدرتی اللہ تعالیٰ نے حس بیدار کی ہوئی تھی کہ ہندو جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو آپ نے پیالہ پھینک دیا کہ آپ خود دو یا مسلمان سے پانی پلاؤ، کافروں سے مجھے پانی پلواتے ہو۔ تو اس نے پھر وہ دوسرے مسلمان سپاہی کو بولا وہ پانی لے کے آیا۔ تو غازی صاحب نے کہا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میرے کپڑے پلیت ہو گئے ہیں اور میں نے غسل بھی کرنا ہے۔ تو اس نے اپنے کپڑے منگا کے دیے، اور بالٹی کی پانی کی بالٹی منگا کے دی، اور کھانا بھی گھر سے بنوا کے تو دیا۔ اس سلسلے میں وہ ان کی انکوائری چلتی رہی، اس نے پھر اور مزید ترقی نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ محنت جو ہے اس کو نہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک میجر جنرل بڑے جو ہیں وہ مظفر کوٹ ان کا نام ہے جی، تو اس سے چھوٹے جو تھے وہ افضل کوٹ، وہ اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کا سارا چھوٹا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا منیر کوٹ، وہ اس کے DIG کے آرڈر ہوئے تھے، تو جس دن وہ فوت ہوا نا اس کے دوسرے دن اس کے وہ آرڈر ملے، تو وہ DIG فوت ہوا ہے۔ اب بڑا مطلب ہے اس کا، ان کا داماد تھا ملک حبیب کلرکار والے، وہ ہمارے ضلع کے چیئرمین رہے ہیں، جیلم ہمارا ضلع تھا۔ مطلب ہے غازی صاحب کی وہ جو صحبت انہوں نے برداشت کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمایا۔ تو بس آخری سوال ہے، غازی صاحب کی اس وقت عمر کتنی تھی جی 21 برس اور کچھ 2-3 ماہ۔ پھانسی کس شہر میں لگی پھر؟ جیلم۔ اچھا جیلم لگی۔ جی تو یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ میرے والد صاحب نے درخواست دی کہ جو ہے ہزار بہت دور جگہ ہے، تو گرمی کا موسم ہے تو ہمیں ناشنے جانے میں بڑی تکلیف ہوگی، تو غازی صاحب کو لاہور جیل شفٹ کیا جائے اور وہاں سزا پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو غازی صاحب گورنمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ناش گورنمنٹ پہنچائے گی اور اچھے طریقے سے پہنچائے گی، تو چونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اس میں فسادات ہونے کا خطرہ ہے، تو اس لیے یہ جیل شفٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرے والد صاحب شملہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے واپس آ رہے تھے، وہ ادھر ایک خان بہادری کا ان کو خطاب ملا ہوا تھا، کمانڈنگ ان چیف کے سیکرٹری تھے یہ جوہریاں کے، تو انہوں نے بلایا ہوا تھا میرے والد صاحب کو غازی صاحب کی اپیل کے سلسلے میں۔ تو جب واپس آئے تو غازی صاحب سے ملاقات کی، تو غازی صاحب فرمانے لگے کہ تم پریشان لگ رہے ہو۔ تو ابا جی نے عرض کی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ایک جگہ پلے بڑے ہیں، تو پریشان، تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں پریشان۔ تو ابا جی کہنے لگے کہ بھائی جو ہے اس کو سزائے موت ہوئی ہے، تو مجھے کس بات کی خوشی ہے جو میں پریشان ہوں۔ تو ایسے درخواست دی تھی آپ کی جیل بدلی کرنے کے لیے، تو غازی صاحب ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ یہ تو کام تو مجھے بتاتا تو میں کرا دیتا۔ تو ابا جی کہتے ہیں میں نے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ آپ کے پاس کون سا رچ ہے؟ تو غازی صاحب فرمانے لگے آپ آزاد ہیں، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ ابھی میں جاؤں گا ایک آدمی کے ساتھ میں لوٹا ماروں گا، کہیں گے پاگل ہے، تو اس کی جیل بدلی کر ہو جائے گی۔ اور میرے والد صاحب نے ایسے وہ اس کو مذاق سمجھا۔ گھر آئے تو چوتھے دن لیٹر مل گیا کہ غازی صاحب جیل آ گئے ملاقات کریں۔ تو اسی جگہ پھر آپ کا غازی صاحب جب جیل میں تھے نا تو ان کی جو کمرہ تھا اس میں لائٹ آتی تھی، رات کو حضور سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ ساتھ ایک قیدی تھا، تو وہ ہندو تھا، اس نے ایک دن وہ سنٹری تھا، اس کو بولے کہ یہ دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ باتوں کی آواز آ رہی ہے، لائٹ ہے، تو اس نے بولا نہیں ہے۔ دوسرے دن جب غازی صاحب کو تہلائی کے لیے باہر نکالا نا، تو اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارا بڑا رات میں یہ تکرار لگی رہی ہے،
تو غازی صاحب فرمانے لگے تو کافر ہے، میں تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ حکم کریں، جو کہتے ہیں میں وہ مر جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ بات کریں۔ تو اس نے درخواست دے دی کہ میرا لنگر تبدیل کیا جائے، میرے کپڑے دے دیے جائے، نائی کا بندوبست کیا جائے، میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے غازی صاحب نے اس کا نام غلام رسول رکھا، اور اس لنگر بھی اس کا تبدیل ہو گیا ہندوؤں سے مسلمانوں میں۔ تو اس کو بھی حضور نے بشارت اس حضور کی ہوئی، اور جب وہ جیل، اس کو سزائے موت تو نہیں لگی نا، وہ سزائے موت تھی اس کو بھی۔ تو اس سے انہوں نے آخری خواہش پوچھی، تو اس نے کہا کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں اس گناہ کی دنیا سے بے گناہ جا رہا ہوں، اللہ اور مسلمان جا رہا ہوں، اور جیلم عیدگاہ قبرستان میں ان کی قبر، اللہ ان کو درجات بلندی عطا فرمائے۔ یہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی جناب بابو اکبر صاحب، آپ سجادہ نشین ہیں حضرت غازی مرید حسین شہید عاشق رسول رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا جو دربار مقدس ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اور چکوال کے انتہائی قریب جو سیدن شاہ روڈ کے اوپر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے پھلا۔ پھلا شریف کے اندر آپ کا دربار ہے، اور ہم نے ایک عاشق رسول کی کہانی ان کے خانوادے کے ایک عظیم فرد جناب بابو اکبر جی سے سنی، اور یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ عشق رسول جب حاصل ہو جائے تو انسان کو کیا کیا کمالات عطائے خداوندی سے نصیب ہوتے ہیں۔ غازی مرید حسین جو کہ ایک عاشق رسول تھے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جب آپ اس پوری کہانی کو سنیں، آپ نے غازی ممتاز صاحب کا نام سنا، غازی علم دین شہید علیہ رحمہ کا نام سنا، اسی طریقہ یہ بھی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری آپ سے ضرور ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے کہ آپ چکوال کے قریب بھلا مشہور جگہ ہے، وہاں اس مرد کلندر اور عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در مقدس کی زیارت کے لیے ضرور جائیں، اور وہاں جا کے آپ کو روحانی سکون ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں ایک عرض کرنا چاہوں گا حضور کہ یہ سارا کرم کمال بابا جملے صاحب کا، تو جیسے میاں محمد صاحب نے فرمایا، مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کرگا، کامل لوگ محمد بخشا، لال بڑان پتھر دو۔ وہ ہم ایک دنیا دار تھے، اور غازی صاحب بھی ہمارے بزرگ تھے، ویسے ہی تھا، نمبردار تھے سارے کا۔ تو ایک سید بادشاہ نے نظر کرم فرمائی، اور یہ عشق مصطفیٰ تھا۔ بابو اکبر صاحب حضرت جملے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ میرے پردادا جی تھے، اور سید گلزار حسین شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ جو میرے دادا حضور ہیں، ان کے والد محترم تھے، اور جن کو آپ پیار کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت جن کا نام ہے مخدوم قلندر پاک کاکیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دادا حضور تھے۔ اور اس خانوادے سے جو ہمارا وہ رشتہ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک پیار کا رشتہ ہے۔ بہو جی کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سچی ہے، جو کتابی نہیں ہے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگلی نسلوں میں عاشق رسول کا جو محبت کا سفر ہے، جو بھلا سے شروع ہو کے دلی تک جاتا ہے، اور دلی سے پھر وہ جیلم آتے ہیں، اور جیلم کی جیل کے اندر آپ کو سزائے موت تو نہیں ہے، وہ عشق کی سولی تھی جس پہ چڑھ کے انہوں نے اپنے عشق سے کمپرومائز نہیں کیا، اور حضور کی محبت میں اپنی وہ جان کا نذرانہ جو ان کی خواہش تھی وہ قربان کر کے آج امر ہیں۔ ان کا مزار، ان کی محبت، ان کا عشق ان کے مزار پہ جا کے حاصل ہوتا ہے۔ میں چھوٹی جی رکایت کہ آپ کی مزار پر اندر سے محمد لکھی کر آ گیا ہے جی، وہ کرامت جو جس کا ذکر بھائی صاحب فرما رہے ہیں، وہ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں نے اخبار میں پڑھا کہ قبلہ غازی صاحب کی قبر مقدس کے سرانے والی سائٹ پہ خود بخود نام گرامی، نام اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود لکھا ہوا نمودار ہوا ہے۔ میں جب یہ اخبار میں پڑھا
تو میں خود پھر وہاں گیا بھلا شریف دیکھنے کے لیے، اور مجھے دیکھ کے پھر خوشگوار حیرت ہوئی اور میرا ایمان مزید معطر ہوا کہ وہ آپ کی وہ جو ماربل کی بنی ہوئی مرکز مبارک ہے وہ کتنے سالوں کی پہلے بنی ہوئی تھی، لیکن آپ کا اس میں مبارک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ نمودار ہونا، ظاہر ہونا، اس بات کی دلیل تھی کہ عاشق رسول جب دنیا سے چلا جائیں تو ان کی قبریں بھی گواہی دیتی ہیں، اس میں محمد مصطفیٰ کا نمودار ہونا، سواد لکھا ہوا ہے، سواد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ عاشق رسول آج بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میری قبر سے بھی اس میں محمدی نمودار ہوگا، تم بھی اس حضور کی محبت میں ڈھال جاؤ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔